اعمل لدنیاک، اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کہ انک تعیش ابدا، جیسے تو نے جس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کل موت آنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معمولاً ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں دنیا میں بھی بہت اچھا گھر بھی ہونا چاہیے، ترقی بھی ہونی چاہیے، سب کچھ دنیا میں بھی ہونا چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی کام ہونا چاہیے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ میں اسی مجالس کی تیاری کر رہا تھا، یہ حدیث میں نے لکھی، اور اس کا جو معنی ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے لکھا۔ لکھنے کے بعد میں نے اپنے بچوں سے آ کے پوچھا کہ ایک حدیث ہے، اس کا کیا معنی ہے ذرا بتاؤ۔ تو جو میں اپنے حساب سے میں شق و قمر کیا تھا اور کوئی نیا مطلب میں نے کشف کیا تھا، بچوں نے وہی بتا دیا۔ میں نے کہا میری ڈائری تو نہیں پڑھی۔ میں نے کہا آپ کی اتنی عجیب سی اردو رائٹنگ ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعمل لدنیا، دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے اچھا ہمیشہ رہنا تو دنیا بہت جمع کرو، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب دنیاوی کام آ جائے سامنے تو کہو میرے پاس تو ساری زندگی کا وقت ہے، کر لیں گے، اور اگر اخروی دینی کام آ جائے تو کہو ابھی تو میں نے مرنا ہے، اس کو مجھے فوراً کرنا ہے۔ اگر اس جگہ سے واپس دیکھیں، یہ جیسے کل مر رہے ہو کا مطلب ہی ہو نا، کل میں مر رہا ہوں، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے، بھئی دنیا بھی کام بھی تو بہت ہیں، وہ تو ٹائم بہت ہے نا، کیا کر لیں گے آرام سے۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا تو کہیں نہیں جا رہی، آرام سے کریں گے۔ موسیٰ کے پاس جو آئے جادوگر، جادوگروں نے بھی کیا کیا؟ جادوگروں نے بھی کہا ہمیں کل کی فکر ہے۔ موسیٰ سے کہا کہ میں اب آیات نہیں پڑھتا، میں مخالفہ کر دیتا ہوں، ویسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں متن پڑھ کے آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، ابھی ٹائم کم ہے، میں نکل جاتا ہوں، مفہوم بتا۔ جادوگر آئے، جادوگروں نے کہا جی ہمیں کل کی فکر ہے، اس لیے ہمیں بتاؤ ہمیں انعام کیا ملے گا۔ فرعون نے کہا انعام بھی ملے گا اور تم میرے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ کہ تمہیں نوکریاں بھی دے رہا ہوں، پوسٹ بھی دے رہا ہوں، درباری بھی بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بس پھر تو مسئلہ حل ہے، پھر تو ہمیں کوئی، ہمارا آئندہ سیکیور ہو گیا، ہمیں پکی نوکری لگ گئی، وہ بھی مرکز اقتدار میں، فرعون کے پاس اگر ہمیں، پھر تو ہمارے سارے مسئلے حل ہیں۔ لیکن جب وہ جادو ہوا اور عصا پھینکا گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم فرعون کو نہیں مان، فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، کوئی مسئلہ۔ یہ اتنے بڑے مومن، میرا نہیں خیال اس حال میں اتنا بڑا کوئی مومن ہوگا جس کو کہ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے ہوگے، کوئی بات نہیں۔ یہ جادوگر ایک گھنٹے کی کلاس، کوئی بہت لمبی چوڑی کلاس میں تو نہیں آئے نا، ایک منظر دیکھا ہے صرف، اس منظر سے کیونکہ اہل فن تھے آخر تک پہنچ گئے کہ بھئی اصل جو مستقبل ہے وہ یہاں سے کیور ہو رہا ہے، جسے ہم مستقبل سمجھ رہے تھے وہ مستقبل نہیں، وہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر ہم موت سے سوچنا شروع کرتے